نواز شریف کی بیٹی قائد جمہوریت کی بیٹی قائد جمہوریت قسم نواز کی بیٹی مریم نواز شریف ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز. پی ڈی ایم کی معزز قیادت اور بلوچستان اور کوئٹہ کے میرے غیور بھائیوں بہنوں السلام علیکم. پلیز ذرا میں بات کر رہی ہوں. کوئٹہ کے میرے جمہوریت کے سپاہیوں پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت محبت اور شفقت سے میرا استقبال کیا. میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں. کوئٹہ کے بہن بھائیوں میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے اس سے ہمارا دل ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا, میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دیے تھے, حصہ دیا تھا, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپ جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا وہ اس حکومت نے ختم کر دیے. اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی, زمین پہ ایک چادر بچھا کے اس سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. بہت افسوس کی بات ہے, مجھے افسوس ہے اس بات کا اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا, میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں
کہ جتنے ہی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی. ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے، یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں. 3 بھائی. خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں. ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں، تو سوچو ان ماں باپ پر، ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. ملت کی آواز، رہبر ہمارے جگر ہمارے، ہر حال میں لانا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا، تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں،
क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? हाथ उठा के बताओ कि क्या ये चीज कबूल है आपको? और फिर आज बलूचिस्तान में खड़े होकर मुझे अकबर भुगती शहीद का वाकया भी याद आ रहा है, जो मेरे जहन पर नक्श है। किस तरह एक आमिर ने मुक्के लहराकर कहा था, हम तुम्हें इस तरह मारेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हुआ, उसने न सिर्फ एक जमहूरियत पसंद लीडर को कत्ल किया, बल्कि अफसोसनाक बात है कोयटा के मेरे भाइयों और बहनों, न सिर्फ ये कि उसके खानदान को, बल्कि उसके चाहने वालों को उसका चेहरा भी देखने की इजाजत नहीं दी। शेम शेम शेम। और फिर जब उस परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो वो अदालत ही लपेट दी गई। शेम शेम शेम। और आज जब मैं यहां खड़ी खिताब कर रही हूं तो मुझे कोयटा के स्टाफ कॉलेज में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहे हुए तारीखी अल्फाज आज मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आइन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, अवामी नुमाइंदों का काम ये है और ये काम अवाम के नुमाइंदों को करने दो। तो कोयटा के मेरे बहन भाइयों, मुझे जरा ये बताना हाथ उठा के कि आज 72 बरस गुजर गए, क्या कायदे आजम की इस तलकीन पर अमल हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। क्या हुआ? क्या हल्फ को याद रखा गया? क्या सियासत में मुदाखलत बंद हुई? क्या आइन का एहतराम किया गया? क्या अवामी नुमाइंदों को पॉलिसियां बनाने दी गई? क्या अवाम को और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया? कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलूचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट, यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। और मेरे कोयटा के गयूर बहनों, भाइयों, बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं, किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं, किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं, किसी और को जवाबदेह होता है। जानते हो ना किसको जवाबदेह होता है? जानते हो ना? उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है।
اور اگر ہم نے آج اس سلسلے کو بند نہ کیا تو اللہ نہ کرے ہماری آزادی اور ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں. اور آپ کو میں بلوچستان کے عوام کو, کوئٹہ کے عوام کو بالخصوص مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج ایک بلوچستان کی عظیم فرزند کی بھی یاد آ رہی ہے جو آزادی کی جد و جہد میں بلوچستان کے کئی سپاہیوں میں شامل تھا, جو قائد اعظم کے سب سے بااعتماد ساتھیوں میں شامل تھا, جس کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ, اور جس کا ایک قابل فخر فرزند آج سپریم کورٹ کا جج ہے. 17 ججوں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والا وہ واحد جج ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا. تو آج جس نے بدنیتی کی, جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی, ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی, تو آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے, اسی طرح آگے بڑھیے اور ایک اور شفاف کردار کے حامل جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کو بھی انصاف دیجیے. وہ سچ بولنے کی پاداش میں اب سزا بھگت رہے ہیں. وہ چیف جسٹس سے آنے والے دنوں کے, ان کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں ہٹا دیا گیا. ان کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک وردی میں ملبوس اہلکار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم مریم نواز کو اور نواز شریف کو کیسے تم بیل دو گے, ہماری تو 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. اور اسی سچ بولنے کی سزا اس کو آج مل رہی ہے. آگے بڑھیے. میں معزز ججز حضرات سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف فراہم کیجیے. اور انشاءاللہ تم سن لو, وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں, تمہاری 72 سال کی محنت ضائع ہونے کو ہے. اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے. ووٹ عزت پانے کو ہے, اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے. اور آخر میں ایک اور بات میرے بلوچستان کے بھائیوں, مجھے الف لیلا کے ایک اور کردار کا نام یاد آ رہا ہے. بھلا کون؟ کوئٹہ کے بھائیوں اور بہنوں پوچھو کون؟ اس کا نام ہے عاصم سلیم باجوہ. وہ شخص بھی یہاں کا حاکم رہا ہے, یہاں کا بادشاہ رہا ہے, بلکہ وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے. وہ یہاں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے. وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پارٹیاں بناتا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں, کوئٹہ کے عوام, آپ پوچھتے ہو نا میرے ساتھ؟ پوچھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے ہو نا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود تمہارے پاس اربوں خربوں کے اثاثے کہاں سے آئے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کہاں سے آئے, تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیزا کیا چیز ہے, تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 99 کمپنیاں کہاں سے وجود میں آ گئی, تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے اربوں خربوں کے اثاثے کیسے بن گئے, تو وہ چپ.
हम पूछते हैं कि एसईसीपी के रिकॉर्ड में तुमने जो तब्दीलियां करवाई और जो जालसाजी की, फ्रॉड किया, वो क्यों किया? तो वो चुप। हम पूछते हैं कि रसीदें दो, तो वो चुप तो है मेरे भाइयों। लेकिन इस सिलेक्टेड इमरान खान और इस सिलेक्टर्स में भी इतनी जरूरत नहीं कि उससे पूछे। ना कोई नैब, ना कोई एफआईए, ना कोई एंटी करप्शन, ना कोई एफबीआर, और ना ही कोई इदारा, ना ही कोई अदालत। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, ऐसा नहीं चलेगा। हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। बोलो, देना पड़ेगा ना? रसीदें तो आपको दिखाना पड़ेंगी। अगर स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहे तो चेयरमैन सीपेक से भी इस्तीफा दो, क्योंकि अरबों खरबों का काम तुम्हारे जैसे दागदार आदमी के हवाले नहीं किया जा सकता। और मेरे भाइयों, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये तकदीर आप बदलेंगे। पाकिस्तान की तकदीर, बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे। और यहां अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बटेंगे। माओं के सपूत, बहनों के भाई और बीवियों के शौहर लापता नहीं होंगे। तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन नहीं होंगे। आपके वसाइल का इस्तेसाल नहीं होगा इंशाअल्लाह। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। वही पाकिस्तान होगा जिसके लिए आपके बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की, जिसके लिए आप और आपके कायदीन ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। तो मेरे साथ मिलकर जरा नारा लगाओ। आलमगीर कहाँ है? जरा वोट को इज्जत दो का मेरे साथ एक दफा नारा लगा दो, सब मिलके और जोर से, और जोर से। आखिर में कोयटा जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। शुक्रिया। लगाना चाहता हूँ साथियों और दोस्तों, आपको बताना चाहता, हमारे और आपके लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उम्मीद-ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अभी 1 मिनट के अंदर आपसे खिताब करेगा। पीपल्स पार्टी के जियालों से मैं गुजारिश करता हूं, तमाम पीडीएम के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि उठ के आप लोगों ने इस नौजवान का, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लख्ते जिगर का आप लोगों ने इस्तकबाल करना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे। तेरा तीर बिलावल, आसिफ अली सरदार का है शेर बिलावल। अजीज दोस्तों, बिलावल साहब की तकरीर के बाद मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ नमाज पढ़ के उनकी तकरीर होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है नमाज यही पढ़ें और उसके बाद उसकी तकरीर होगी और उसके बाद इंशाल्लाह जब से खत्म होगा। मियाँ इफ्तिखार साहब, होती साहब, शेरपाल साहब, मरियम शरीफ साहिबा,
साजिद मीर साहब, नूरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान की तंजीम, क्वेटा की तंजीम, सिक्योरिटी के इंतजाम किए? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम हमने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। जितनी भी पीडीएमए की लीडरशिप है उनको बुलेट प्रूफ हमने गाड़ियाँ फ्राहम की हैं, और जहाँ जहाँ वो रहायश पजीर हैं उन रेस्टोरेंट्स को, उन जगहों को हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जलसा गाह में हमने सिक्योरिटी जो पहले प्लान किया था नेक्टा के थ्रेट से पहले, उसको दुगना कर दिया है, और 5000 के करीब हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। और इसके अलावा 144 भी हमने इम्पोज किया, इसलिए कि डबल सवारी पे पाबंदी आयद की कि उससे टेररिस्ट के